بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود بھیجنے محمد اور صلی علی محمد. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کی جو یہ کلاسز چل رہی ہیں یہ ذاکری کے حوالے سے ظاہراً چل رہی ہیں. تو مجھے عنوان دیا گیا تھا، وہ عنوان یہ ہے کہ اسلام کو مطلوب ایک بہترین ذاکر یا ذاکرہ کو کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے. یعنی ایک اچھے ذاکر یا ذاکرہ میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے کہ جس کو اگر ہم اپنائیں تو ہم بھی ایک اچھے ذاکر یا ذاکرہ بن سکتے ہیں. یہ موضوع ہے، وقت بہت محدود ہے، آپ کو معلوم ہے. اسی موضوع کے لیے میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں یہ سورہ مبارکہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 24، 25 اور ظاہراً 26، 27، 28، 24 سے 28 تک. 24، 25 سورہ طٰہٰ 20واں سورہ 20th سورہ اور آیت نمبر 24، 25، 26، 27 اور 28. تو 24 سے 28 تک کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. اب مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کس حد تک پہلے سے معلومات رکھتے ہیں اور کتنے آپ لوگ پہلے سے پڑھی لکھی ہیں، اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. کس کو اندازہ ہے کہ یہ آیات کس مورد سے ہیں؟ کوئی بتا سکے گا آپ میں سے؟ جی حضرت موسیٰ. یہاں تک تو ٹھیک فرمایا آپ نے، لیکن یہ کس مورد پر آئی ہیں یہ آیات؟ لوگ ان کی بات نہیں سمجھ رہے تھے. کیوں لوگ بیوقوف تھے؟ نہیں، زبان کی لکنت کی وجہ سے. یہ سنت والا مسئلہ پتہ نہیں ہمارے یہاں نہیں، لکنت نہیں ہے. پہلے سنت کے یہاں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں نبی ان کی بات ماننے سے انکار جو کر رہے لوگوں سے دوری کا سبب بنے. ایسے ایوب سے مبرہ ہوتا ہے، اور حضرت ایوب کی بھی کہانیاں جو سناتے ہیں وہ ان کے یہاں زیادہ ہیں. ہمارے یہاں صحیح بیمار تھے اور مشکلات تھیں اور پریشانیاں تھیں اور سب کچھ تھا، لیکن یہ کہ ایسی بیماری ہو جائے کہ لوگ متنفر ہو جائیں، لوگ ان کے قریب نہ آنے پائیں جیسے کہ اہل سنت نقل کرتے ہیں، یہ ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں، حالت نرمی سے. یہ اصل میں یہ جو آیت جو 24ویں آیت ہے اس کی، وہ یہی ہے کہ پروردگار عالم کا حکم ہے حضرت موسیٰ کو، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ تو غیانی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، بغاوت پہ اتر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم کہاں بھیج رہا ہے؟ فرعون کے پاس. کیوں بھیج رہا ہے؟ تبلیغ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اپنا میسج اس تک کنوے کرنے کے لیے. اور آپ کا بھی مورد کیا ہے؟ آپ کا بھی مورد یہ ہے کہ آپ نے بھی اپنا میسج لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو کنوے کرنا ہے. آپ کے سامنے بھی بعض اوقات بڑے بڑے فرعون بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہوتے آپ کو، فرعون شکل میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ جب پروردگار عالم کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہے، اپ گریڈ کر دیتا ہے، اگر ہم اپنی اصطلاح میں بات کریں تو جو چھپے ہوئے فرعون ہوتے ہیں، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی چھپا ہوا فرعون ہوتا ہے. میرے اندر بھی ہوگا، ایکس وائی زی ہر کسی کے اندر ہوتا ہے. گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے کہ کھل کے سامنے آئے. جس کو جیسا موقع ملتا ہے اس کی فرعونیت سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارے سامنے بھی بہت سارے فرعون، اب میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، لیکن جب آپ ممبر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت سارے فرعون ہمارے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. خلاصہ یہ کہ ہمارا بھی مورد یہی ہے کہ ہمیں اپنی بات، اپنا میسج، اپنا کیا دین کا میسج لوگوں تک پہنچانا ہے. اور یوں سمجھیں کہ اس موضوع سے ریلیٹڈ جو سب سے واضح اور بہترین آیت ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے لیے ایک سرمشق بنے کہ ہمیں کیسے لوگوں تک اپنے میسج کو کنوے کرنا. 3-4 چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں. ویسے تو میرے پاس بہت سارے پوائنٹس ہیں، اب ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کیا کیا آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. یا تو فہرست صرف گنوا دوں تو وہ شاید کام چل جائے، لیکن اس میں مزہ نہیں آئے گا، بات صحیح طرح سے نہیں پہنچے گی. لہذا میں آپ کی خدمت میں
کچھ باتیں اسی پہلے آیت کی ضمن میں عرض کرتا ہوں، اس کے علاوہ اگر وقت بچا تو کچھ باتیں اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پھر دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے اور کہاں تک نتیجہ پہنچتا ہے۔ پروردگار عالم کا کہتا ہے سب سے پہلی چیز قال رب اشرح لی صدری، شرح صدر، یعنی تبلیغ کے امور میں سب سے اہم چیز اور سب سے پہلی چیز اور سب سے بنیادی چیز کہ جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، جو ایک اچھے ریسائٹر میں اور ایک اچھے ذاکر میں ہونی چاہیے یا ایک اچھے خطیب میں ہونی چاہیے، وہ ہے شرح صدر۔ ادھر اللہ کا رسول جو حضرت موسیٰ ہیں، اس آیہ مبارکہ کے مطابق پروردگار عالم سے شرح صدر کا تقاضا، خدایا تو نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے تو اب مجھے شرح صدر بھی عطا کر تاکہ میں اس ذمہ داری کو، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اور آسان طریقے سے نبھانے کے لیے یہ 3-4 چیزیں جو حضرت موسیٰ نے خدا سے ڈیمانڈ کی ہیں کہ خدایا یہ میرے پاس اگر ہوں گی تو یہ میں پھر اپنا کام آسانی سے انجام دے سکوں گا اور اپنا میسج کنوے کر سکوں گا، ڈیلیور کر سکوں گا، سامنے والا ممکن ہے سمجھ بھی سکے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ان کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے شرح صدر، کہ حضرت موسیٰ یہاں پہ شرح صدر طلب کر رہے ہیں اور پروردگار عالم اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو، یعنی ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا یاد دلا رہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، اے رسول کیا ہم نے تمہیں شرح صدر عطا نہیں کیا؟ تو تبلیغ کے لیے سب سے اہم اصل، جو بنیادی ترین اصل ہے، وہ ہے شرح صدر۔ شرح صدر کیا ہے؟ شرح صدر کیا ہے جی؟ سینے کو کھول دیں، یعنی آپریٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کھولا جائے سینہ؟ ہاں، شرح صدر وہی جو آپ لوگ کہہ رہی ہیں اور کہنا چاہ رہی ہیں، وہی ہے کہ سینے کی کشادگی، یعنی وسعت ظرفی۔ وسعت ظرفی یعنی دیکھیں، جو بھی انسان تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، مبلغ کا سروکار کس سے ہے؟ امت سے، لوگوں سے، افراد سے۔ کوئی آئے گا آپ کو گالی دے گا، کوئی آئے گا آپ کو برا بھلا کہے گا، کوئی آئے گا آپ کو اور پلس مائنسز، یہ وہ جو بھی معاشرے کی مشکلات ہیں وہ سب آپ کے اوپر آئیں گے۔ تو شرح صدر کی ضرورت ہے انسان کو، اس کا سینہ اتنا وسیع ہو کہ وہ لوگوں کی باتوں کو سنے اور تحمل کر سکے۔ درست؟ تو ابتدائی چیز، کیونکہ موسیٰ فرعون کے مقابل میں جا رہے ہیں، وہ تو بادشاہ آدمی ہے تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو سب سے پہلی چیز پروردگار عالم کا یہ رسول اپنے خدا سے اس امر تبلیغ میں جو طلب کر رہا ہے وہ ہے شرح صدر۔ خدایا تو مجھے شرح صدر عطا کر، رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے، تاکہ وسعت ظرفی کے ساتھ جب میں ان لوگوں کے ساتھ روبرو ہوں گا تو بہت سی چیزوں کو تحمل کرنا، برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے انسان سے۔ وإلا انسان کا مزاج تو یہ ہے کہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات کسی نے کہہ دی، ہفتہ ہفتہ کڑتا رہے گا، سڑتا رہے گا، گلتا رہے گا، خون اپنا جلاتا رہے گا کہ یار اس نے ایسے کیسے کہا۔ مطلب فرض کریں آپ بڑے خلوص کے ساتھ کام کر رہی ہیں، درست، کسی نے ایسے کوئی کچھ بول دیا کہ جی یہ ذاکروں کو جب لفافے اچھے ملتے ہیں تو یہ آتی ہیں، نہیں ملتے تو نہیں آتی ہیں مثلا۔ اب آپ کا جناب خون جلنا شروع ہو گیا، اب آپ جو ہے ہفتہ 10 دن 15 دن پریشان ہے کہ یار یہ اس نے کیسے بات کر دی، میں تو بڑے خلوص کے ساتھ لگی ہوئی ہوں اور اپنا دن دیکھتی ہوں، نہ رات دیکھتی ہوں، نہ صبح دیکھتی ہوں، نہ دوپہر دیکھتی ہوں، نہ شام دیکھتی ہوں، نہ اپنے گھر کو دیکھتی ہوں، نہ اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں۔ اب یہ ساری وہ چیزیں کہ یہ اچھی چیز ہے یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اتنا اظہار کرتی ہوں یہ اچھی چیز ہے یا نہیں، ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، جب مثلا کسی نے کچھ اور بات کر دی، کسی نے کچھ اور بول دیا۔ دیکھیں 50 آدمی بیٹھے ہوئے نا یہاں پر، تو ضروری نہیں کہ 50 کے 50 کو میرا لیکچر اچھا لگے، ممکن ہے کسی ایک کو بھی اچھا نہ لگے، ٹھیک ہے، نہیں لگا تو نہیں لگا، میرا کام ہے ڈیلیور کرنا، صحیح ہے نا۔ میں جو سوچ کر آیا ہوں، جو نکات میں نے جمع کیے ہیں،
اللہ جتنے سب ہو گئے سب آدھے پونے جتنے بھی بلاخر میں ڈلیور کر سکا، میرا کام ہے ڈلیور کرنا، میں آپ کو سمجھا کے چلا جاؤں گا۔ اللہ ممکن آپ بعد میں ریفرینڈم کروائیں، لوگ کہیں یار یہ کیا بول کے چلے گئے سب، میں نے تو اپنا کام کر دیا نا۔ ملامت یہ خصوصیت ہے کہ جو قرآن میں مومن کی صفات میں بھی آئی ہے، امیر المومنین کے بارے میں بھی، منتہا امیر المومنین کی خدا کی نسبت جب بات ہوتی ہے کہ خدا کے مورد میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو ملامت کرنے والے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، درست؟ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اس میں آپ کے ملحوظ جو چیز ہونی چاہیے وہ خدا کی خوشنودی ہے، زمانے کے امام کی خوشنودی ہے، درست؟ اصل مطلوب آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ اس مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے کوئی ایفرٹس کیے ہیں تو ٹھیک ہے، لوگ آپ کو جزا نہیں دیتے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ البتہ یہ جملہ کہنا تو بہت آسان ہے، میں نے بھی کہہ دیا، آپ لوگوں نے بھی سن لیا، سب نے سر بھی لا لیا مثلا، درست؟ لیکن اس مقام تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ اہل بیت تو پہنچ سکتے ہیں اس مقام تک، کہہ سکتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے نہ کسی جزا کی ضرورت ہے نہ کسی شکریہ کی ضرورت ہے، مگر ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم کہیں مجلس پڑھ کے آئے اور کوئی مثلا فرض کریں کوئی اونچ نیچ ہو جائے، میں نے کہا نا، تو یہ فوراً ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے چیز۔ بعض بڑے منہ پھٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ وہیں پر ہی بول دیتے ہیں یہ آپ نے کیا پڑھ دیا آج، بالکل مزہ نہیں آیا۔ اب وہ آپ گھر سے لے کر مجلس لے کے گھر تک پریشان ہی نہیں کہ آج میں کیا پڑھ کے آئی ہوں اور کیوں لوگوں کو مزہ نہیں آیا۔ تو یہ چیزیں ہمیں متاثر کرتی، تو شرح صدر ہمیں ضرورت ہے، ہمیں شرح صدر کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں پروردگار عالم اتنا شرح صدر دے کہ کسی کی ملامت ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ان چیزوں کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کام افیکٹ ہو جاتا ہے، یہ غلط چیز ہے۔ ہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات دیکھیں ہر شخص کی تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی، بعض تنقیدیں برائے تعمیر ہوتی ہیں، تو تعمیری تنقید بری نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے پرانے علماء، میں جانتا ہوں، پرسنلی بھی جانتا ہوں، لیکن نام میں نہیں لے رہا ہوں، لیکن بہت سے پرانے علماء جس وقت مجھے ہوئے علماء شمار ہوتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، بتاؤ کہاں غلطی ہوئی، کہاں گڑبڑ ہوئی، کوئی اونچ کوئی نیچ، وہ بیٹھ کے ڈسکس کیا کرتے تھے، اور ان کی گائیڈنس کے ذریعے وہ پھر اپنے اندر چینج لے کر آتے تھے کہ یار یہ غلط ہوا تو آئندہ اس بات کا خیال رکھنا یا اس بات کا خیال رکھنا یا یہ چیز یا وہ چیز۔ تو تنقید ہمیشہ بری نہیں ہوتی ہے، تنقید برائے تنقید بری چیز ہے، لیکن تنقید برائے تعمیر یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ انسان کو پھر آگے لے کے جاتی ہے۔ تو شرح صدر کا ایک مصداق یہ بھی ہے کہ کم سے کم تنقید برائے تعمیر کے لیے ہم اپنے ذہنوں کو کھلے دل و دماغ سے سامنے والے کی تنقید کو سنیں، کیونکہ دیکھیں چاپلوس تو بہت ہوتے ہیں، ممکن ہے اصل آپ کا مخلص دوست وہ تنقید کرنے والا ہی ہو، کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اگر آپ کے پاس علم ہے، اگر آپ کے پاس ہنر ہے، معلومات ہے، تو وہ آپ کا علم و ہنر لوگوں تک پہنچے، اور اگر آپ اسی طرح کی غلطیاں کرتے رہیں گے یا کرتی رہیں گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا کہ آپ لوگوں میں ان نہیں ہو سکیں گے، لوگوں تک اپنا میسج نہیں پہنچا سکیں گے، آپ خانہ نشین بنیں گے۔ تو بعض اوقات تنقیدیں اچھی ہوتی ہیں اگر تعمیری ہوں اور تعمیر کی خاطر ہوں، لہذا ہر تنقید پر کان بند بھی نہیں کرنے، اور ہر تنقید پر انسان کو دیکھیں جو تعمیری ہوتی ہے اس میں انسان ویسے ہی متاثر نہیں ہوتا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا اور یہ کیا مانگا یا کام چھوڑنے کی سوچ لے۔ اور عام طور پہ تنقید برائے تنقید ہوتی ہے کہ جو انسان کو ٹارچر کرتی ہے اور انسان کو پریشان کرتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان بعض اوقات ممبر پہ جانا ہی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ کام نہ کریں۔ تو شرح صدر اہم ترین چیز جو حضرت موسیٰ جیسا نبی طلب کر رہا ہے خدا سے، اور خدا رسول جیسے نبی کو یاد دلا رہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے تمہارے سینے کو وسعت نہیں دی، شرح صدر تمہیں عطا نہیں کیا۔ اور رسول کے شرح صدر کا عالم کیا تھا؟ میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ پھر بہت دور چلا جاؤں گا میں، اور جو اہم چیزیں وہ رہ جائیں گی، باقی آپ تفسیروں میں خود دیکھیے گا۔
آیت پوری مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن آخر میں آیت کے ہے رسول ہی کے بارے میں کہ رسول کو، یعنی لوگ آ کے رسول کو تانا دیا کرتے تھے کہ تمہارا رسول کیسا ہے، لوگوں کو تانا دیتے تھے، رسول تمہارا رسول کہتا ہے، جو جاتا ہے جو بولتے سب سن لیتے اور ہاں کر لیتا ہے. تو سننا کس کا کام ہوتا ہے؟ کان کا نا. تو رسول کو کان سے تشبیہ دی اس آیت میں کہ تمہارا رسول تو کان کی طرح ہے، صرف سنتا ہی ہے. آیت کہتی ہے وَهُوَ أُذُنُ خَيْرٍ، وہ بہترین کان ہے تمہارے لیے. اب اس کی تفسیریں آپ جا کے خود دیکھیے گا، لیکن رسول کی روش یہ تھی کہ جو بھی آتا تھا، اپنا آیا، پرایا آیا، دوست آیا، دشمن آیا، جس نے بھی جو آ کے کہا، نہ جھڑکتے تھے، نہ ڈانٹتے تھے، نہ ڈپٹتے تھے، نہ متاثر ہوتے تھے، بس سن لیتے تھے. اچھا کہا اور اس کو آگے بڑھا دیا، اللہ اللہ خیر سنا. پھر بیٹھ کے آپ خود جج کریں، خود دیکھیں جو اس نے بات کی ہے اس کو پلس مائنس کریں، اس کا وزن دیکھیں. اگر سمجھ میں آنے والی بات ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انسان چینج کرتا ہے اپنے آپ کو. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں فضول بات ہے، ایک چیز ضرور ہے اس میں، ایک چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسی وقت آپ جج کر سکیں گے جب اپنے آپ کو آپ معصوم نہ سمجھتی ہوں. یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے ہمارے معاشرے کی کہ خواہ نہ خواہ ہم لوگ اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں میرا ایک اپنا ذاتی نظریہ ہے جس پہ میری بعض لوگوں سے ڈسپیوٹ بھی ہوتی ہے. مطلب فرض کر کسی کا جس میں یہ غلط کی، میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، جو کر رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی کرتے وقت، یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ انتہائی احمق آدمی ہوگا جو یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ غلط ہے اور پھر بھی کر رہا ہو. مطلب فرض کریں کہ میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں، مثلا یہ پانی پینا مجھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پانی پینا اس وقت میرے لیے صحیح نہیں ہے، غلط ہے کسی بھی وجہ سے، احمق ہی ہوں گا نا اگر پھر بھی پانی پیوں گا تو. عقل مند آدمی تو ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کو وہ دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ غلط ہے پھر بھی وہ اس کو انجام دے. تو کرتے وقت نارملی کوئی بھی انسان جب کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہوئے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا. یہ میرا خیال ہے، میرا عقیدہ ہے، نہیں معلوم کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط، باطل عقیدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا اپنا نظریہ یہ. ہاں بعد میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھ کر اس کو پلس مائنس کر کے بتائیں کہ دیکھو یہاں پہ غلطی ہے، یہاں پہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، وہ غلطی ہے، تو میں اپنے نظریے کو چینج کر لوں کہ نہیں یار میں جو سمجھ رہا تھا کہ پانی پینا غلط ہے، یہ غلط نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن جب کر رہا ہوتا ہے نوعاً ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط سمجھتے ہوئے اس کام کو انجام. تو اب اس پہ کوئی کہے کہ جی آپ اپنے آپ کو معصوم سمجھتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو عصمت سب کے پاس ہی ہے، اتنی عصمت کہ سمجھتے بوجھتے کوئی غلطی نہ کرے، سمجھتے بوجھتے کوئی حماقت نہ کرے. ہاں کرنے کے بعد اگر آپ اس کو کنونس کرتے ہیں کہ جی نہیں یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، یہ جو آپ کا عمل تھا یا جو آپ کا فیصلہ تھا یہ غلط تھا، ٹھیک ہے. پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس پہ ڈٹے نہیں. پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس پر ڈٹے نہیں. کمال ڈٹنے میں نہیں ہے، کمال مان لینے میں ہے اور اس غلطی کو سدھار لینے میں ہے. درست؟ تو یہ ایک چیز ہے کہ شرع صدر کا تقاضا کیا ہے، خدا سے طلب کریں، یہ خدا سے طلب کرنے والی چیز ہے، یہ میں اور آپ کسی کو نہیں دے سکتے. یعنی ہمارے اہل منبر خدا سے بے نیاز نہیں ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ والی منزلت پہ نہیں ہیں. تو ان کا ارتباط خدا اور اہل بیت سے حتمی طور پر ہونا چاہیے. تو وہ خدا اور اہل بیت سے تقاضا کرے اس بات کا کہ پروردگار ہم ایک کام کرنے جا رہے ہیں کہ جس کام کو، حالانکہ یہ ایک اختلافی بحث ہے کہ ایک روایت ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارثان انبیاء ہیں. اس میں العلماء سے کیا مراد ہے؟ العلماء سے مراد آیا صرف اور صرف ائمہ علیہ السلام ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ العلماء یعنی ائمہ وہ ہیں وارث انبیاء. اس کے مقابل میں ایک اور نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ العلماء یعنی تمام علماء جو بھی عالم ہیں. ائمہ اس کا کامل ترین مصداق ہے. علماء کی اگر ایک فہرست بنائی جائے تو سب سے پہلا نام اگر کسی عالم کا لکھنا چاہیں آپ رسول کے بعد تو کس کا لکھیں گے؟ امیر المومنین کا اور ائمہ علیہ السلام کا. اس کے بعد پھر آئیں گے جی مثلا فرض کریں کوئی آغا ایکس اور آغا وائی اور آغا زیڈ اور آغا اے اور آغا بی اور آغا سی اور ایک لمبی لسٹ آپ کلینی سے خمینی تک کی ایک لسٹ بنا رہے ہیں. درست؟ لیکن سب کے ابتدا ائمہ علیہ السلام سے ہوا. تو ائمہ علیہ السلام اس علماء کا
روشن ترین، اہم ترین، کامل ترین فرد ہیں، وَإِلَّا باقی بھی علماء ہیں، جو بھی جانتا ہے اور اہل علم میں سے تو وہ علماء کی فہرست میں شامل ہے۔ تو اس اعتبار سے العلماء میں تمام علماء جو اس وقت معاشرے میں موجود ہیں، جو واقعی علماء ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو علماء جو وارثان انبیاء ہیں، انبیاء کے عہدے کو سنبھالے ہوئے ہیں، انبیاء کے کام کو انجام دے رہے ہیں، یہ تبلیغ کا کام تو انبیاء کا کام ہے نا، تبلیغ کا کام انبیاء کا کام ہے، اسی کام کو آگے بڑھایا ہے علماء نے اور ذاکرین نے۔ تو یہ اگر علماء اور ذاکرین تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو گویا کار رسالت کو انجام دے رہے ہیں، اسی کی ایک کڑی ہے، منتہا ہمارے لیول کی کڑی، درست اپنے بساط کے مطابق ہم اس کام کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح وہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں وہ مینڈک کا یا چڑیا کا دو طرح سے واقعے نقل کیے جاتے ہیں، جو اپنی چونچ میں یا اپنے منہ میں پانی لے جا کے پھینک رہا تھا، تو وہ اپنی بساط کے اعتبار سے کوشش کر رہا تھا ہیلپ کرنے کی۔ تو ہم بھی اپنی بساط اور اپنے اوقات کے اعتبار سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کار رسالت میں انبیاء کی کچھ مدد کر سکیں۔ یہ اس حد تک ہے، لہذا ہم بے نیاز نہیں ہیں، اہل بیت سے توسل کریں، خدا سے توسل کریں اہل بیت کے صدقے میں کہ پروردگار عالم ہمیں شرح صدر عطا کرے اور اتنے وسعت دے کہ ہم واقعاً اس کار رسالت کو اسی انداز سے انجام دے سکیں جس انداز سے انبیاء نے انجام دیا۔ دشمنوں سے تانے بھی کھائے ہیں، پتھر بھی کھائے ہیں، کچرا بھی ڈلا ہے ان کے اوپر۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال شرح صدر کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کام کو بنحو احسن آگے بڑھا سکیں۔ یہ پہلی چیز، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اس امر کو آسان نہ سمجھیں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ کام جو کار تبلیغ ہے یہ آسان چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی پتہ نہیں کس کا بول رہا ہوں، وہ آسان کام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی وہی والی بات ہے، آنکھیں ملتے ہوئے گئے اور جا کے ممبر پہ بیٹھ گئے اور تبلیغ شروع کر دی۔ تو کار رسالت کو انجام دینا ہے، یہ کار رسالت جو کار انبیاء ہے کہ جو دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، معارف اسلامی کو لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ آسان کام نہیں ہے۔ تو اس کی آسانی کی خدا سے دعا کریں کہ خدایا اس امر کو ہمارے لیے آسان کر تاکہ ہم آسانی سے ان معارف اسلامی کو، اس دین کو امت تک اور لوگوں تک پہنچا سکیں اور رسالت کے کام کو انجام دے سکیں، درست۔ بس دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کام کو ہلکا نہ سمجھیں، اہمیت بھی دیں اور وزنی بھی سمجھیں، ثقیل بھی سمجھیں۔ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بس دوسری چیز، خدا سے طلب کریں کہ اس کام میں خدا ہمارا مددگار ہو تاکہ ہم اس کی مدد کے ذریعے سے خدا کی، جب تک خدا کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان کیا کر سکتا ہے، اور جو کرے گا بھی اپنے اعتبار سے کرے گا بھی تو اس میں پھر کیا پائیداری ہوگی۔ تو اس امر کو پائیدار بنانے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے، بہتر انداز سے اس کو انجام دینے کے لیے خدا سے مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی ہرڈلز ہوتے ہیں جو راستے میں آتے ہیں، کئی طرح کے۔ مثلا فرض کریں ایک گھریلو خاتون ہے، اس کے لیے بہت ہرڈلز ہیں، اس کو گھر بھی دیکھنا ہے، اس کو بچے بھی دیکھنے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو تبلیغ کا کام بھی انجام دینا ہے۔ اچھا ابھی آگے جا کے بات آئے گی، لیکن میں نے کہا دیکھیں اس کو ہم لوگ بہت، ہم سمجھتے ہیں 4 کتابیں پڑھ کے ذاکری ہو سکتی ہے، کون سا بڑا کام ہے۔ اگر واقعی کوئی صحیح طریقے سے اہل منبر بننا چاہتا ہے تو بعض بزرگان کا خیال یہ ہے کہ اس کو، مجھے کسی نے نقل کیا تھا، میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ پہلے کوئی گروپ گیا تھا انچولی سے اتفاق سے نجف زیارتوں کے لیے، وہ آغا سیستانی کے پاس ملنے کے لیے گئے ہیں، تو جو ذاکر ان کے ساتھ تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جی آغا سے تعارف کرایا کہ یہ اہل ذکر ہے اور خطابت کرتے ہیں اور
مثلا ممبر پہ جاتے ہیں اور یہ وہ آقا نے بڑا اپریشیٹ کیا. بعد میں کوئی باتوں میں آقا نے پوچھا کہ بھائی آپ کس مدرسے سے پڑھے ہیں, آپ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا میں تو پڑھا ہی کچھ نہیں. تو وہ جو ساری اپریسیشن تھی وہ ڈپریسیشن میں تبدیل ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین لوگوں تک پہنچانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے کہ آپ کچھ پڑھے بغیر ہی آپ ممبر پہ پہنچ جائیں اور آپ کہیں کہ جی ہم لوگوں کو دین سکھائیں گے. یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. یعنی صرف اب میں ان کو کوئی کنڈیم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, ان کا تو یہ صرف ایک حصہ ہے نا ذاکری سکھانے کے حوالے سے. خالی ذاکری سیکھ کر آپ ذاکرہ نہیں بن جائیں گی, بولنے والی تو بن جائیں گی. کیا ڈلیور کر رہی ہیں, کیا دے رہی ہیں لوگوں کو, کون سا دین دے رہی ہیں, اپنا دین دے رہی ہیں, خدا کا دین دے رہی ہیں, رسول کا لایا ہوا دین دے رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود آپ نے کتنا علمی سرمایہ آپ کے پاس کتنا ہے. میں ایک مشورہ آپ کو دوں روایتوں کی روشنی میں, اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہے, آگے یہ پوائنٹ آ بھی رہا ویسے لیکن بات آئیے اس لیے میں یہاں ایک جملہ تو یہیں پہ بول دوں. اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہے تو خدارہ اس شوق کو اپنے پاس رکھیں, اس کو آگے نہ بڑھائیں, اس کو آگے نہ بڑھائیں, اس لیے کہ نقصان زیادہ ہوگا. نقصان تو معاشرے کو جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے, اور جو ہو بھی ہے آپ کے سامنے جو ان پڑھ قسم کے لوگ ممبروں پہ جاتے ہیں اور جو حرکتیں کرتے ہیں اور جو باتیں کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے وہ تو جو نقصان امت کو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. آپ کا کتنا بڑا نقصان ہے اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. روایت کا جملہ یہ ہے, البتہ یہ فتوے کے بارے میں, لیکن ملاک ایک یہ کہ اگر کوئی شخص بغیر علم فتویٰ دیتا ہے تو دو صورتیں, درست, اگر کوئی بغیر علم فتویٰ دیتا ہے دو صورتیں. ایک صورت یہ کہ اس کا فتویٰ واقعے کے مطابق نکل آیا, ایک صورت یہ کہ اس کا فتویٰ واقعے سے مخالف نکل آیا. جو خدا نے لکھا ہوا تھا اس کا فتویٰ اسی کے مطابق نکل آیا. ایک سمپل سی مثال دوں, ابھی میں بہت لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا, ایک سمپل سی مثال دوں. مثلا فرض کریں کسی نے آپ سے پوچھا جی حجاب میں جرابیں پہننی ہے نہیں پہننی ہے, یا آپ کہیں گی ہاں یا آپ کہیں گی نہ. حالا فرض کریں آپ نے کہا ہاں, درست, بغیر علم کی بات ہو رہی ہے, آپ کو پتہ نہیں تھا, آپ نے تکے میں ہاں کہہ دیا, درست, آپ نے ہاں کہہ دیا. اب یہ ہاں یا ادھر بھی ہاں لکھا ہے یا ادھر نہ لکھا ہے, دونوں صورتوں میں انسان جہنمی ہے. جی یہ آپ کا ہاں اس ہاں سے میچ بھی کر جائے کہ جو لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا ہے, پھر بھی رسول خدا کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جہنمی ہے اس لیے کہ اس نے ان غیر علم فتویٰ دیا ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا, ادھر تکا مارا, وہ تکا نشانے پہ لگا نا, تو یہ تکا نشانے پہ لگنا آپ کو بچا نہیں لے گا. تو اب آپ یہ سوچیں کہ جس کے تکے لگے ہی نا اس کا کیا حال ہوگا. لگنے والے کا حال یہ کہ وہ جہنمی, اور جس کا نہ لگے وہ پتہ نہیں پھر جہنم کے کون سے درکے میں ہوگا, تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر. لہذا بغیر معلومات کے اس امر کو آسان نہ سمجھیں. اس امر کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ دیکھیں معارف اسلامی کوئی حلوہ نہیں ہے کہ جو مجلسوں میں بٹ رہا ہے, آپ نے تھیلی آپ نے بھی اٹھا لی اور کھا لی اور آپ اس وقت جو ہے پورا معارف اسلامی, ایسا تو نہیں ہوتا. لہذا خدا سے اگر یہ دعا کرتے ہیں کہ اس امر کو آپ کے لیے سہل کرے, تو اس کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ یہی ہے کہ آپ تحصیل علم کریں, پھر باقاعدہ تحصیل علم کریں. ہماری سب سے بڑا رونا یہی کہ ہمارے ممبروں پہ بے قاعدہ لوگ زیادہ ہیں, باقاعدہ لوگ کم ہیں. آپ کی خواتین میں بہت رواج ہے, بہت ساری ہیں ذاکرات, ہر دوسری ایک اینٹ کھودو تو دو ذاکریں نکلتی ہیں اس میں سے. آپ ذرا ایک جائزہ دیں, تجزیہ کریں ان میں سے کتنی پڑھی لکھی ہیں, کتنی پڑھی لکھی اور کہاں سے پڑھ. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بولتا کون اچھا ہے, روانی کس میں زیادہ ہے, کس نے 4 عربی باتیں زیادہ پڑھ کے سنا دی, چاہے وہ آیات ہوں یا غیر آیات ہوں, کچھ بھی سنا دی اس نے. بلبل زبان کون ہے, شیرین زبان کون ہے, بس یہ دیکھتے ہیں. یہ ہمارے کرائٹیریاز ہیں جس کی بنا پر ہم مجلسیں بک کرتے ہیں لوگوں سے
یہ آپ ہماری بھی پڑھتے ہیں، اور ہم تو یہ پوچھتے نہیں کہ یہ پڑھی کہاں ہوئی ہے، کتنا پڑھی ہوئی ہے، کتنی پڑھی لکھی خاتون ہے، کچھ نہیں معلوم. یہ ہوتا نہیں ہے آپ کسی کے گھر گئی ہیں مجلس میں، آپ کو بڑا مزہ آیا، اچھی مجلس پڑھی. اچھی مجلس اسی سینس میں کہ بڑی شیرین بیان، بہت دھیمی دھیری اچھے انداز سے انہوں نے ڈلیور کیا. آپ کو بھی پڑھوانی تھی، آپ فوراً چلی جاتی جی میری بھی پڑھ دیں گی. آپ نے اس سے پوچھا، آپ نے پتا کیا، اس سے نہ چلے پوچھیں اچھا نہیں لگ رہا اس سے پوچھنا، کسی اور سے پوچھا کہ بھائی کسی کو پڑھی لکھی خاتون ہے یا 2 × 2 = 5 کرنے والی خاتون ہے، کچھ نہیں پتا. بک ہو گئی مجلس، سالانہ مجلس بھی ہو گئی. اللہ اللہ خیر سر. تو یہ کام نہ کریں، یہ آسان امر نہیں ہے. آپ سوچئے تو صحیح کہ رسول نے جس کے لیے اتنی زحمتیں اٹھائی ہوں، اتنی مشقتیں اٹھائی ہوں، کیا وہ کوئی آسان چیز ہوگی؟ اتنی آسان ہوتی تو اتنی مشکلات تھوڑی ہوتی. کون سی آسان چیز ہے کہ جس کے مقابلے میں اتنے زیادہ ہرڈلز ہوں؟ آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا، اسی معاشرے میں زندگی کرتی ہیں آپ. خدا نے عقل سلیم آپ کو عطا کی ہے، آپ اطراف میں دیکھتے ہیں کوئی آسان کام ہو، کبھی ایسا ہوا کہ اس آسان کام کے مقابلے میں بے انتہا ہرڈلز آتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہرڈلز ہوں لیکن اتنے کہ حد سے زیادہ. آپ رسول خدا کی زندگی تو اٹھا کے دیکھیں. یعنی آپ سوچئے کہ کتنا مشکل امر ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اتنا سستا دین مل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کاش ہم بھی اسی زمانے میں ہوتے تو ہم بھی ایک لا الہ الا اللہ پہ فلاح لے لیتے. اب نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، خمس بھی دو، اور اتنے واجبات، اتنے محرمات، ایک پوری گناہان کبیرہ کی اتنی موٹی کتاب لکھ دیا دستگیر شیرازی نے. درست؟ اے کاش ہم اسی زمانے میں ہوتے تو قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پہ فلاح بٹ رہی تھی. اگر اتنی آسان ہوتی تو آپ کے خیال میں وہ سارے پاگل تھے، نہ لے لیتے. آسان نہیں تھا اس زمانے میں. جس زمانے آج جتنا آسان نماز اور روزہ اور حج اور یہ سارے کام کو انجام دینا ہے، اس زمانے میں ایک لا الہ الا اللہ اس سے کہیں زیادہ مشکل تھا، کہیں زیادہ مشکل تھا. آپ نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، حج خم زکات کر کے کتنے کوڑے کھانے پڑتے ہیں، کتنی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کتنے ہنٹر لگتے ہیں دن میں آپ کو. اس زمانے میں ایک لا الہ الا اللہ مشکل آفرین تھا. ایک لا الہ الا اللہ. ابھی اس نے کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے، ابھی اس نے کوئی روزہ نہیں رکھنا ہے، صرف ایک لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو کتنے تازیانے، کوڑے، سختیاں. عمار یاسر اور ان کی والدہ اور ان کے والد، سارے قصے تو آپ لوگوں نے سنے ہوئے نا ماشاءاللہ. ذاکرات ہیں تو سنے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ، پڑھے ہوئے بھی ہوں گے. درست؟ کتنی مشکلات تھیں. آج ہیں یہ مشکلات؟ تو آج کا دین اسلام آسان ہے، اس زمانے کا دین اور اسلام آسان تھا؟ آج کا بہت آسان ہے. سکون سے بیٹھ کر آپ سارے کام انجام دیتی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مشکل نہیں، زندگی گزار رہی. تو بہرحال یہ ایک امر مشکل امر ہے، اس لیے خدا سے دوسری دعا جو ہمیں کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے؟ یسر لی امری. تیسری واحلل عقدۃ من لسانی. دیکھیں بعض اوقات انسان دیکھیں، میں اس کی تفسیر میں ابھی بہت تفصیل سے نہیں جانا چاہ رہا. تفسیر اگر آپ دیکھنا چاہتے تو آپ خود دیکھیے گا اس آیت کی، اگر ہو سکے تو ضرور دیکھیے گا ان جملوں کی تفسیر. واحلل عقدۃ من لسانی. آپ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں، آخر کی جو 2 چیزیں نا، میں آپ ان دونوں چیزوں کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. 2 باتیں ہیں، ایک ہے آپ کا سمجھانا، ایک ہے سامنے والے کا سمجھنا. سمجھانا اور سمجھنا یہ دونوں اہم ہیں. آپ کا سمجھانا اہم ہے، وہ اہمیت کا حامل رکھتا ہے، اور آپ نے تو سمجھا دیا، سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آیا. جس طرح میں بعض اوقات پوچھتا ہوتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے بعد ہی سمجھ میں آیا، بہت سی خواتین نہیں سمجھ میں. میں تو پوری سمجھا دیا، ایسے زیڈ تک کی پوری کہانی سنا دی مگر نہیں سمجھ میں آئی. اس کا مطلب یہ کہ بیان میں کچھ یا تو بیان میں گنجل ہے، اتنا رسا نہیں ہے، اتنا واضح نہیں ہے، یا مشکل ہے. درست؟ تو ایک مشکل ہماری طرف ہو سکتی ہے کہ بیان اتنا گنجل منجل، اتنا سخت ثقیل بوجھل،
ایک مشکل سامنے والے کی طرف ہو سکتی ہے کہ اس کی سمجھنے کی صلاحیت. حضرت موسیٰ نے صرف ایک دعا نہیں کی کہ میں سمجھاؤں، میں بھی سمجھاؤں اور وہ بھی سمجھیں. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یہ میری طرف جاتا ہے. يَفْقَهُ قَوْلِي، یہ ان کی طرف جاتا ہے کہ اس انداز سے میں اپنے بات کو ڈیلیور کر سکوں کہ سامنے والا سمجھ بھی جائے. وَإِلَّا میں سمجھاتا رہوں بڑی بڑی موٹی موٹی، فرض کریں اب اسی کو میں ٹیکنیکل اصطلاحات کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں، علمی اصطلاحات کے ساتھ، کیا سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں تو اپنے حساب سے تو سمجھا رہا ہوں، بولتا رہوں گا، 1.5 گھنٹہ بولتا رہوں گا، آپ بھی 1.5 گھنٹہ سوتے رہیں گی. اس کے بعد میں بھی گھر، آپ بھی گھر، نہیں آپ کی دوسری کلاس بھی ہوگی شاید، تو میں تو گھر، آپ بھی ہیں. درست؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ محاذ ہیں. ایک محاذ یہ ہے کہ خدا سے یہ دعا طلب کریں کہ خدا ہماری زبان کو ایسا بنا دے کہ ہم سامنے والے کو ڈیلیور کر سکیں، اس انداز سے ڈیلیور کر سکیں کہ یفقہوا قولی، کہ وہ پھر ہماری بات کو بھی سمجھ سکیں. تفہیم و تفہم، اب یہی میں اگر شروع میں بول کے آگے بڑھ جاتا کہ جی حضرت موسیٰ خدا سے تفہیم و تفہم کا تقاضا کر رہے ہیں اور آگے بڑھ جاتا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ابھی بھی شاید سمجھنا سمجھے ہو. درست؟ تو یہ ہنر یہ ہے کہ آپ اس تفہیم و تفاہم کو کھول کر واضح کریں کہ جی تفہیم کیا ہے. تفہیم یعنی سمجھانا اور تفاہم یعنی سمجھنا. یعنی ہمارا جو سمجھنے اور سمجھانے کا جو پروسیس ہے وہ دو طرفی بنے کہ جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہی سامنے والا بھی سمجھے اور اس تک ہم پہنچا سکیں اس کو. جو مطلب ہم سامنے والے تک ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں، جو باتیں ہم ان تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ ان باتوں کو سمجھ سکے. کہ آپ فرض کریں آپ اس کو جو ہے لاہور کی طرف لے کے جانا چاہ رہے تو وہ لاہور ہی پہنچے، پتہ چلے آپ نے لاہور لے کر گئے تھے، وہ کوئٹہ پہنچا گیا. یہ نہ ہو. تفہیم و تفاہم ایسا ہو کہ آپ اس کو صحیح، کیونکہ یہ بہت ہوتا ہے، یعنی یہ چیزیں وہ ہیں جو شاید آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ بعض اوقات سامنے والا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. بعد میں اچھا یہ تو میرے ساتھ یہاں پہ بھی ہو چکا ہے، آپ کے اسی ادارے کی، اب میں نہیں کہوں گا آپ ہی لوگ کی، ساری بات ہے آپ تو نہیں تھیں، کچھ سال پہلے کی بات ہے. تقلید کے کچھ مسائل کے اندر اس قسم کی مشکل آئی تھی. میں کچھ کہہ رہا تھا، بعد میں اگلے کلاس میں کہا جی آپ نے یہ کہا. میں نے کہا میں نے یہ کب کہا، میں تو یہ کہا ہی نہیں ہے. پوری کلاس میں نے یہ جملہ نہیں کہا جو آپ کہہ رہے ہیں جی آپ نے یہ کہا. تو یہ ہوتا ہے کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ سامنے والا بعض اوقات جو سن رہا ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے اور اپنے جو ایک اس کے ذہن میں کچھ چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں نا، اس حساب سے سن رہا ہوتا ہے سامنے والے کی بات کو. تو سامنے والے کی بات اس کے ذہن میں اسی انداز سے جاری ہوتی ہے جس طرح وہ سوچ رہا ہوتا ہے. درست؟ سامنے والے سے پوچھیں گے میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ایسا، لیکن وہ ایک اپنا اس کا ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ اسی بیک گراؤنڈ اور اسی تناظر میں اس کی بات کو کیونکہ سن رہا ہوتا ہے تو وہ ایک اپنے حساب سے اس کے نتیجے بھی نکال رہا ہوتا ہے، اپنے حساب سے اس کی باتوں کو مولڈ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ وہاں جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی مشکل ہوتی ہے کہ اگر تفہیم و تفاہم کے اندر ربط نہ بن پائے. اس لیے ضروری ہے کہ سمجھانا اور سمجھنا دونوں چیزیں ایک ہی ڈائریکشن میں جائیں گی تو مطلوب آپ کو حاصل ہوگا. وَإِلَّا آپ کچھ کہیں گے، سامنے والا کچھ سنے گا، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. جو دین آپ نے دیا وہ اس نے لیا نہیں، اور جو وہ سمجھا ہے وہ آپ نے دیا نہیں، تو آٹومیٹکلی کہانی کہیں نہ کہیں مکس میچ ہو جائے گی. درست؟ لہذا آپ خدا سے یہ بھی دعا کریں کہ خدا ایسا بیان عطا کرے، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ بیان ہی کے لیے سب کچھ مانگ رہے ہیں کہ موسیٰ کے پاس جانا ہے تو موسیٰ کو میں اس انداز سے سمجھا سکوں کہ وہ میری بات سمجھ سکے. موسیٰ کے سامنے جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے نا، مثلا جب میں نے بھی کہا تفہیم و تفہم کہہ کے گزر جاتا تو کیا سمجھ میں آتا، اصطلاحی الفاظ استعمال کرتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، جی مجھے فلاں فلاں عورت نے کہا اچھا آپ کو یہ بیماری ہے، کیا سمجھ میں آیا، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا. بعد میں باہر نکل کے آپ سوچتے ہو اتنا مشکل نام لیا تھا بیماری کو، نام بھی یاد نہیں رہتا انسان. درست؟
تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو بیماری کیا ہے؟ لہذا یہ ضروری ہے اس کے اوپر توجہ کریں کہ تفہیم و تفاہم آپ کا انداز آپ کا آسان ہو، سلیس ہو، واضح ہو. جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں بہت واضح طریقے سے اس کو بیان کریں، اس کے اوپر امفسائز کریں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. درست؟ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات ذو معنی ہو، سامنے والا آپ کچھ کہہ رہی ہو، سامنے والا کچھ سمجھ لو. بہت کلیئر، واضح، روشن، کہ سامنے والا بھی وہی سمجھے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. درست؟ یہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ جملے اور دعائیں کہ جو انہوں نے کیا کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں پیش. اس کے علاوہ چند اور نکات میں اس میں اگر اضافہ کروں وہ یہ کہ سب سے پہلی ایک یہ بھی خود قرآن کی طرف ہے نا، یہ سورہ عنکبوت یاد آ رہی ہے مجھے، ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ کس سورہ کی آیت ہے، کہ یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ جب انسان ممبر پہ بیٹھتا ہے. دیکھیں ممبر پہ بیٹھنے کا مطلب ہے آپ مربی ہیں. مربی سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. مربی یعنی تربیت کرنے والا. درست؟ آپ جب ممبر پہ بیٹھی ہیں اور لوگوں کو کچھ ڈلیور کر رہی ہیں، لوگوں کو کچھ سمجھا رہی ہیں، تو آپ ہیں مربی، دین کی مربی. لوگوں کی دینی تربیت کرنے جا رہی ہے نا، تو آپ دین کی مربی، دینی مربی ہیں. اور قرآن نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا. سنت نبوی کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ مطلوب چیز نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ انسان وہ باتیں کرے ممبر سے کہ جو خود عمل نہ کرتا. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں تم وہ کہتے ہو جو تم نہیں کرتے. بہت مشہور واقعہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. کما نقل، جس طرح نقل ہوئے ورڈز کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ ایک بچے کو لے کر آئی رسول خدا کے پاس کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے، اس کو سمجھائیں آپ کہ میٹھا کم کھایا کرے. رسول خدا نے کہا اچھا 3 دن بعد آنا. حالانکہ جو مجھے یاد ہے 3 دن بعد آنا. چلی گئی. 3 دن بعد آئی، پھر کہا رسول خدا کہ کوئی میٹھا بہت کھاتا ہے، اس کو سمجھایا. تو پھر رسول خدا نے اس کو سمجھایا کہ میٹھا نہ کھایا کرو، جو بھی اس کے نقصان ہے، جو بھی سمجھانا تھا سمجھا دیا. اب جب اس نے دیکھا کہ رسول خدا نے یہ 2 جملے ہی بولنے تھے تو اس نے شاید اسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ نے اتنا ہی سمجھانا تھا تو آپ 3 دن پہلے ہی سمجھا دیتے، 3 دن بعد کیوں بلایا آپ نے یہ 2 جملے کہنے کے لیے. کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 دن پہلے تک میں بھی میٹھا بہت کھاتا تھا، تو میں کیسے ٹوکتا اس کو. لہٰذا اس 3 دن میں نے میٹھا چھوڑا تاکہ میں اس کو بولنے کے قابل ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے کمال. مربی یہ ہے. 40 سال اس اللہ کے رسول نے خاموش تبلیغ کی ہے. یعنی آپ واقعا سوچیں معاشرہ کیسا تھا، کیسے کیسے بدبخت لوگ اس معاشرے میں موجود تھے، مشرکین کیسے کیسے افراد موجود تھے. ابو سفیان جیسا انسان، ابو جہل جیسا انسان، اور الا ماشاء اللہ یہ 2 سرداران جیسے تھے. وہ معاشرہ جو کسی بھی طریقے سے رسول کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر یہ وہ سارا معاشرہ مانتا تھا کہ رسول صادق بھی ہے، رسول امین بھی ہے. یعنی وہ مشرکین مکہ اپنے تمام تر شرک کے باوجود رسول کے کیریکٹر کو تسلیم کرتے تھے، ان کی سچائی کو مانتے تھے، ان کی امانت داری کو مانتے تھے. شب ہجرت اللہ کے رسول تمام امانتیں جو مشرکین کی ان کے پاس پڑی ہوئی تھیں امیر المومنین کے حوالے کر دیے گئے تھے. اتنے امین انسان. اور بعض علماء نے بہت پیاری بات کہی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں. امانت داری دیکھیے آپ، مطلب فرض کریں میں آپ میں سے کسی کو بولوں گے جی ان کو جا کے کہیں کہ پین دے دیں، آپ کیا جا کے بولیں گی؟ یا کہیں گے مولانا پین مانگ رہے ہیں، یا کہیں گے جی پین دے دیں. یہ تو نہیں کہیں گے ان کو جا کے بولیں پین دے دیں.
یہ کہیں گے ان کو جا کے بولے پہن دے دیں. قل کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہو کہہ دو ایک ہی بات ہے. درست. آپ امانت داری دیکھیں رسول کی, جہاں پہ خدا نے کہا قل یا ایھا الکافرون تو رسول نے کہا قل یا ایھا الکافرون. پڑھ کر رسول نے اتنی سی بھی اونچ نیچ نہیں کی, پلس مائنس اپنے پاس سے نہیں کیا. خدا نے کہا قل یا ایھا الکافرون, کہا قل یا ایھا الکافرون. وَإِلَّا آپ اپنے عام روٹین میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کو کہو تو آپ کہو کا لفظ اس کے آگے ایڈ نہیں کرتے ہیں, مگر کیونکہ رسول خدا نے کہا تھا قل تو رسول نے بھی اسی قل کے ساتھ آگے بڑھا دیا. قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد, یا قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق, جہاں جہاں پہ بھی یہ قل موجود ہے. یہ ہے رسول کی امانت داری. تو ایسا ہونا چاہیے مربی. سر یہ ہم عصمت کے تو دعوے دار نہیں ہیں, غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, خطائیں ہوتی ہیں, لیکن بالآخر ایک ایسا معیار تو ہو کہ ایک معیاری انسان جا کے ممبر پہ بیٹھے. ہم اپنے آپ کو پہلے تھوڑا معیاری بنائیں, کیونکہ دیکھیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ ایک ذمہ داری قبول کرتے ہیں نا تو اس ذمہ داری کی کچھ لوازمات ہوتے ہیں. وہ لوازمات آپ بغیر لوازمات کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی. سیٹ بغیر لوازمات کے نہیں ہو سکتی. آپ نے کسی فوجی کو دیکھا لمبے بالوں والا فوجی؟ جو سیٹ پر بھی ہو, ریٹائرڈ بھی نہ ہو, عہدے پر ہو اور اتنے لمبے بال ہو, نہیں دیکھا نا؟ کیوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر فوجی لمبے بال رکھ لے گا تو کیا ہوگا؟ حالانکہ ہمیں نہیں معلوم, مجھے قطعاً واقعی مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا. حالانکہ کیا ہو, میں نے کہا نا مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا, لیکن بہرحال جب وہ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی کرنا ہے. یہ بھائی رول ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس گدی پہ بیٹھنے تو آپ کو بالوں کی قربانی دینی ہے, وہ دے گا. درست. اسی طریقے سے اور آپ آگے بڑھ دیجیے, مثالیں بناتا رہوں گا تو وقت زیادہ ضائع ہوگا. ہمارے پاس ممبر پہ بیٹھنے کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ جھوٹ بولنے والا انسان ممبر پہ بھی نظر آتا ہے. میں ایسوں کو جانتا ہوں شراب پینے والے ممبر پہ نظر آتے ہیں. اس سے بڑے گناہ کرنے والے ممبر پہ نظر آتے ہیں, اس سے چھوٹے گناہ کرنے والے ممبر پہ نظر آتے ہیں. جبکہ ممبر رسول ہے. ممبر پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ممبر کا ایک اپنا تقدس, ایک اپنا احترام ہے, اس لیے کہ یہ رسول کے بیٹھنے کی جگہ ہے. آپ بیٹھ اس لیے جاتے ہو کہ آپ رسول کا کام انجام دے رہے ہوتے نا, اسی لیے ان کی سیٹ پہ جا کے بیٹھتے ہو. وَإِلَّا مگر ہم کہاں اور رسول کی سیٹ کہاں؟ ہم تو اس اہل نہیں ہیں حقیقتاً. لہذا کم سے کم اہل ممبر کو یہ کوشش کرنی چاہیے, پانچویں چیز, کہ وہ اپنا کردار سازی. آپ مجلس پڑھنے جا رہی ہیں, آپ نے خود ہی جرابیں نہیں پہنی ہوئی. آپ مجلس پڑھنے جا رہی ہیں, آپ کی اپنی آستینیں غائب ہیں. آپ مجلس پڑھنے جا رہی ہیں, آپ کا اپنا ماشاءاللہ یہ جو اسکارف مکنا ہے یا اتنا جھلمل کرتا ہوا ہے کہ جو حجاب ہی کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر رہا. ابھی فکری کلاس سے اس لیے میں اس مسائل میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن بالآخر آپ کا اسکارف, آپ کا لباس اگر ایسا ہو جو حجاب کی ریکوائرمنٹس کو فلفل نہیں کر رہا اور آپ اسی حجاب کے ساتھ, اسی لباس کے ساتھ ممبر پہ جا کے بیٹھے, انصاف کی بات ہے نہیں نا انصاف. تو جب ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ممبر کی ریکوائرمنٹس ہے. آپ مربی, یعنی بہت پیارا جملہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا, مفہوم روایت یہ ہے کہ دوسروں کا امام بننے سے پہلے اپنی فکر کرو, اپنی کردار سازی کرو. آپ جب دوسرے کے مربی بننے جا رہے ہیں, دوسرے کی تربیت کرنے سے پہلے اپنی تربیت کریں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ عملی اعتبار سے
کردار کے اعتبار سے ایسی ہوں کہ آپ اس ممبر پہ بیٹھ سکیں، اس کے بعد ممبر پہ بیٹھیں. پہلے اپنے اوپر کام کریں. میں جھوٹ بولتا ہوں اور میں دھوئے دار تقریر کر ڈالوں جھوٹ کے اوپر، کیا اثر ہوگا آپ کے خیال میں؟ میں غیبت کرتا ہوں، ایک لمبی چوڑی تقریر کر ڈالی غیبت کے اوپر، ان باتوں کا بھی اتنا اثر بھی نہیں ہوتا. لہذا کوشش کریں کہ جب آپ ممبر پہ جانا چاہتی ہوں، جس سٹیج پہ بھی آپ سمجھتی ہوں کہ اب آپ کو ممبر پہ جانا چاہیے، اس سے پہلے اپنی تربیت کے پروسیس کو پورا کریں، اپنی کردار سازی کریں، عملی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کریں. پہلے خود دیندار بنیں، پھر دوسروں کو دیندار بنائیں. آپ میں سے بعض لوگ شاید جہاز میں سفر کیا ہو، آپ لوگوں نے اگر کسی نے کیا ہو، ہاں بارک اللہ، وہ جب پریکاشن بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو جائے تو کیا کرنا اور کیا کرنا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ جی بعض اوقات ویسے تو نارمل ٹیمپریچر پہ یہ جہاز حکم کے اندر ہوتا ہے، آکسیجن ہوتی ہے، لیکن اگر کبھی کم ہو جائے تو ماسک گریں گے، تو ان ماسک کو آپ نے یوز کرنا ہے. اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ مثلا آپ کے ساتھ کوئی بچہ ہے، بچے کو لگانے سے پہلے خود اپنا لگائیں، خود پہلے لگائیں، خود کا سانس چلے گا تو بچے کو چلائیں گے نا. پتہ چلے بچہ تو چل پڑے، آپ اوپر چل پڑے. تقریباً وہی چیز ہے کہ پہلے اپنی تربیت کریں، پھر دوسرے کی فکر کریں. ہماری ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے معاشرے کی پوری، ہمیں دوسروں کی فکر ہوتی ہے. ابھی اب تو میں جملہ بول چکا ہوں تو شاید آپ لوگوں کی بات بدل جائے، ورنہ اس جملے سے پہلے اگر آپ سب سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں ذاکرہ بننا چاہتی ہیں، شاید ممکن مجھے لگتا ہے کہ شاید 10% کوئی ہو ایسی جو کہے کہ جی پہلے خود اپنے لیے اور پھر دوسروں کے لیے، ورنہ سب کا ہم و غم دوسرے ہی ہوتے ہیں. اپنا تو کسی کا ہم و غم ہوتا ہی نہیں ہے. اور جب اپنے کو انسان چھوڑ کر دوسروں کی فکر پڑتا ہے تو وہ حال ہوتا ہے جو شیطان کا حال ہوا. جو شیطان کا حال ہوا. اب حکایتوں میں نقل ہوتا ہے، اب میں ایک مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب مجھے بہت ایگزیکٹلی یاد بھی نہیں، بہت پہلے ابھی بات کرتے کرتے مجھے ایک دم یاد آئی بات، تو اس لیے میرے منہ سے بھی نکل گئی، بہت ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں، لیکن ایک خاکہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ فرشتوں نے دیکھا جی، لکھا ہوا ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے یا ایک اوپر کی مخلوقات میں سے ایک ہلاک ہونے والا ہے، تو مجھے یاد پڑ رہا ہے. تو سب لوگ آئے عزازیل کے پاس، عزازیل شیطان کا نام تھا، اور اس کے پاس آ کر سب دعا کے لیے اس کو بول رہے تھے. اس نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی. نتیجہ کیا ہوا؟ وہی ہلاک ہوا. شیطان وہی بنا نا، وہی ہلاک ہوا. تو ہماری بھی مشکل یہ کہ ہم دوسروں کی فکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسرے ممکن ہے بچ جائیں، وہ قیامت کے دن آپ کی گردن پہ پیر رکھ کے کراس کر جائیں، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس لیے پہلے انسان اپنی فکر کرے، اپنے آپ کو بہتر بنائے، اور اس کے بعد ممبر پہ بیٹھے، تو پھر آپ کی بات میں اثر بھی ہوگا اور آپ کی بات کا فائدہ بھی ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور اہم چیز جو ضروری ہے ایک ذاکر کے لیے، ایک خطیب کے لیے، وہ ہے اخلاص. اخلاص در عمل، اخلاص در عمل، اخلاص در خطابت، یہ بہت اہم ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص مخلص نہیں ہے تو بغیر اخلاص کے عمل بیکار. آپ جتنی بڑی ذاکرہ مرضی بن جائیں، اگر اخلاص نہیں ہے، اگر آپ کے کام میں خدا نہیں ہے، اگر آپ کا کام خدا کی خاطر نہیں ہے، تو اس کام کی کوئی ارزش نہیں ہے خدا کی نگاہ میں. خدا کی نگاہ میں اس کام کی کوئی ارزش نہیں ہے. روایتیں ہیں
یعنی میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں, آپ اس کے شروع کے حصے کو ضرور پڑھیے گا. ہائیلی ریکمینڈیڈ. منیت المرید, منیت المرید, درست, میم نون یہ تے فاطمہ والی تے, منیت المرید, میم رے یہ دال, منیت المرید. شہید ثانی اردو ترجمہ ہو چکا ہے اس کا, اردو میں آپ لیجئے گا منیت المرید. اس کے شروع کے کوئی 60-70 صفحے ضرور پڑھ لیں آپ. اردو میں کس نے کیا ترجمہ؟ وہ مجھے یاد نہیں ہے, آپ کتاب خانے والے کو بول دیں گے, اس کو پتا ہوگا. منیت المرید اردو میں, یعنی اس کا ٹائٹل یہی دیا ہوا تھا, میں دیکھ رہا تھا اس کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے جی, شہید ثانی. درست. اس کی شروع میں آپ حدیثیں صرف آپ دیکھیں, علم سیکھنے کے بارے میں, علم سکھانے کے بارے میں, ان کے اثرات, ان کے فائدے, ان کی فضیلت, وہ ساری فضیلت آپ کو شامل حال ہوگی. لیکن اگر یہ سب خدائی ہو, اگر یہ سب خدائی ہو, اگر اس میں سے خدا نکال دیں آپ درمیان میں سے, تو مطمئن ہو جائیں کہ پھر میں آپ کی خدمت میں ایک آدھ روایت عرض کر ہی دوں. روایت میں ترجمہ صرف کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, عرض پوری عربی نہیں کر رہا کیونکہ وقت کم ہے. یہ کتاب میں آپ دیکھ لیں, وہ مل جائے گی آپ کو وہاں پہ روایت. روایت جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ 2 بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہوتے, طالب دنیا اور طالب علم. تو جس نے دنیا میں خدا کی حلال کردہ چیزوں پر اکتفا کی تو وہ محفوظ رہے گا, اور جو دنیا کو حرام طریقے سے حاصل کرے گا ہلاک ہوگا, مگر یہ کہ پشیمان ہو کر توبہ کرے. یہ طالب دنیا کے حوالے سے ہے کہ جو دنیا طلب ہے, اگر حلال پر اکتفا کرے گا تو نجات پائے گا, اور حرام کی طرف جائے گا تو ہلاک ہو جائے گا, مگر یہ کہ توبہ کرے. اور جو طالب مال ہے, طالب علم ہے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو علم کو اس کے اہل سے حاصل کرے گا نجات پائے گا, اور جو علم سے دنیا کو طلب کرے گا تو وہی اس کا نصیب ہوگا. یعنی جو علم دنیا کی خاطر حاصل کرے گا تو دنیا ہی اس کو ملے گی, آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا اس کو. یعنی کل کو وہ خدا سے اس طلب علم کے لیے کچھ تقاضا نہیں کر سکتا کہ پروردگارہ میں نے علم حاصل کیا تھا تو اس کا کیا ہوا. نہیں, اس نے تو دنیا کے لیے کیا تھا, دنیا اس کو مل جائے گی. مال کے لیے کیا تھا, خدا مال دے دے گا. نام کے لیے کیا تھا, خدا نام دے دے گا. جو مقصود تھا اس کا اس تحصیل علم کے لیے, وہی اس کو مل جائے گا. دنیا تھی, نام, مال, جاہ, جو چاہیے تھا اس کو وہ مل جائے گا. پھر آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا جو دنیا کی خاطر یہ کام کرتا ہے. یہ ایک حدیث. ایک اور حدیث, یہ حدیث جو ہے چھٹے امام سے نقل ہوئی ہے, فرماتے ہیں کہ من ارادہ, ترجمہ کر دوں, جو دنیا کی منفعت کی خاطر حدیث کا ارادہ کریں, یعنی علم حاصل کرے, تو اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ہوگا. اور جو اس سے آخرت کی بھلائی چاہے گا تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرے گا. جو علم کو دنیا کی خاطر حاصل کرے گا تو اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا, اس کا حصہ بس یہ دنیا ہی ہے. اور جو علم کو خدا کی خاطر حاصل کرے گا تو پروردگار عالم اس کو خیر دنیا بھی عطا کرے گا, خیر آخرت بھی عطا کرے گا. یعنی اگر آپ کا ٹارگٹ خدا ہوگا تو دنیا اور آخرت دونوں ملیں گے, اور اگر ٹارگٹ دنیا ہوگی تو صرف دنیا ملے گی, آخرت آپ کو ملنے والی. یہ 2 حدیثوں پہ میں اتفاق کر رہا ہوں. الا ماشاءاللہ میں نے جو آپ کو حوالہ دی ضرور آپ پڑھیے گا اس کو. اگر آپ واقعی سیریس ہیں اس بات میں کہ آپ واقعی ذاکرہ بننا چاہتی ہیں, اچھی خطیب بننا چاہتی ہیں, اچھی صرف دنیاوی اعتبار سے نہ ہو, اچھی ایسی ہو کہ خیر دنیا اور خیر آخرت آپ کے حوالے ہو جائیں, تو آپ اس حصے کو ضرور پڑھیے گا. ہائیلی 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 ریکمینڈیڈ. وہ ہے ہی طلاب کے حوالے سے, طلاب کے حوالے سے, طالب علم. چلیں جی, 1-2 چیزیں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جلدی. تو اہم چیز, اب یہ اخلاص کے اوپر تو بہت بولا جا سکتا ہے لیکن میں بس چھوڑ رہا ہوں اسے.
خلوص کے ساتھ کام کریں خدا کی یعنی یہ میں آپ کو واقعاً بہت جدیت سے بتا رہا ہوں یہ بات. اگر آپ خدمت خدا کی خاطر کریں گی، امام حسین کی خاطر کریں گی، آپ یاد رکھیں یہ وہ کریم ہستیاں ہیں کہ جو سائل بن کے ان کے دروازے پر آتے نا تو یہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، تو جو ان کے دروازے کا خادم ہوگا اس کو کیسے خالی ہاتھ لوٹائیں گے؟ جس نے کوئی خدمت انجام نہیں دی، بھیک مانگنے آیا ہے، اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. تو جس نے خدمت کی ہو اس دروازے کی، آپ کے خیال میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اس فکر میں نہ رہیں کہ کون کیا دے رہا ہے. یہ ایک بعض لوگوں کا المیہ ہے واقعا کہ وہ ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ملنا کیا، 500 مل لیں یا 1000 مل لیں یا 2000 مل لیں یا کیا مل لیں، نہ پڑے اس چکر میں. میں آپ کو اپنے حساب سے کی پوائنٹ دے رہا ہوں، آپ اس پر عمل کریں، باقی چھوڑ دیں، رب جانے تو اونچائی جانے. وہ یہ ہے کی پوائنٹ کہ کبھی بھی مجلس کا مطالبہ نہ کریں پیسوں کا، کبھی بھی نہ مجلس نہ درس. آپ پیسوں کا دین الہی کی خدمت کے آپ پیسوں کا مطالبہ نہ کریں کہ یہ دو گے تو آؤں گی، نہیں دو گے تو نہیں آؤں. اتنا ایمان رکھیں کہ جس خدا کے دین کی آپ خدمت کر رہی ہیں، جس رسول کے دین کی آپ خدمت کر رہی ہیں، جس حسین کے مقصد کو آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہیں، وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. یہ اگر آپ کا یقین ہے تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. آپ اگر دیندار ہوں، آپ خود آپ کے گھر ماسی 3 دن آئی کام کی چلیں گی، آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ اس کے یار 3 دن کے پیسے میری گردن پر ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ یار ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. یہ نہ کہیے گا. اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ دیندار ہیں ہوگی نا ٹینشن کہ ایک ماسی آپ کے گھر 2 دن 3 دن 1 دن ایک وقت کا جھاڑو پوچھا کر کے پھر غائب ہو گئے. ایک دودھ والا آیا، دودھ دیا اس نے، اس کے بعد آئے ہی نہیں. سبزی والا آیا، سبزی دے کے چلا گیا، اس نے کہا میں کل پیسے لوں گا، اس کے بعد آئے ہی نہیں. کوئی ٹینشن نہیں ہوتی آپ کو، وہ ایک وقت کی اس کی اجرت، ایک وقت کا اس کا حق میری گردن پر ہے. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ امام حسین کی آپ خدمت کریں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، نہیں ہوگی. یار اس نے میری خاطر جو ہے اس نے مثلا یہ نہیں سوچا کہ مجھے پیسے نہیں مل رہے، اور نہیں بھی ملے اس نے پرواہ بھی نہیں کی، صرف میری وجہ سے. ایک کتاب ہے پندھائے تاریخ، دیکھی ہوگی آپ نے اردو میں بھی ترجمہ. یہ پندھ تاریخ، فارسی میں پندھائے تاریخ ہے، درست، پندھ تاریخ. اس کے اندر مختلف ٹاپکس پہ مختلف واقعات دیے ہیں. اس میں سادات والا ایک مجھے جو ابیات پڑھ رہے ہیں، سادات کے حوالے سے کوئی ٹاپک ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں ایک شخص تھا جو بھی سادات کو دیا کرتا تھا، قرضہ ورضہ جو بھی خدمت کیا کرتا تھا، وہ امیر المومنین کے نام پر لکھ دیا کرتا تھا کھاتے میں. آپ اس نام سے مانگیں گے نا مل جائے گی آپ کو. تھوڑی یاد ہے کتاب کا نام یاد آ گیا، شکر ہے. وہ لکھ دیا کرتا تھا علی کے نام پر. ایک دن بیچارہ پریشان ہو گیا، مفلس ہو گیا، کنگال ہو گیا، پریشان ہو گیا. کسی تانے دینے، ہاں یہ آسان بات کرنا، یہ محمد حسن جعفری نے ترجمہ کیا، موسیٰ خسروی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، درست. تو اس نے جس سے تانے دینے والے ہوتے نا، علی کے نام پہ اتنا کچھ لکھا ہوئے، لے لو علی سے. اگلے دن ایک شخص اس کے پاس آیا. میں بہت شارٹلی اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں، بہت پہلے پڑھا تھا، دقیق مجھے ایگزیکٹ جملے بھی یاد ہیں، لیکن جو میرے ذہن میں مفہوم ہے وہ آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں. انشاءاللہ مفہوم میں ڈنڈی نہیں ہوگی، درست. اگلے دن یا کچھ دن بعد یا بلاخر کوئی بندہ اس کے پاس پہنچا اور اس نے لا کے اس کو کچھ پیسے دیے. اس نے کہا یہ علی نے بھجوائے ہیں. بعد میں اس نے اپنا رجسٹر کھولا اور وہ سارا حساب کتاب کیا تو اتنے ہی پیسے تھے جتنے اس نے علی کے نام پہ لوگوں کو دیے. اب آپ کو جتنی محبت ہو حسین سے،
جتنی محبت ہو فاطمہ زہرا سے، جس سے بھی آپ کو محبت ہو، آپ ان کے ساتھ کھاتا کھولیں. اس نے علی کے نام پہ کھاتا کھولا ہوا تھا، آپ فاطمہ کے نام پہ کھاتا کھولیں، آپ امام حسین کے نام پہ کھاتا کھولیں. جس کا دل چاہے، جس سے آپ کو زیادہ انسیت ہے، آپ اس کے نام پہ کھاتا کھول لیں اور اپنی تمام مجلسیں اور تمام دینی خدمات کو ڈال دیں اس کھاتے میں. آپ کو اگر اپنی خوشی سے دیتا ہے، اپنی مرضی سے دیتا ہے، ہدیہ کر کے دیتا ہے، لے لے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن مطالبہ نہ کریں. اس کو اپنا ٹارگٹ نہ بنائیں کہ یہ ملے گا تو کام کروں گی، نہیں ملے گا تو کام نہیں کروں گی. اس کو ٹارگٹ نہ بنائیں. ہدف یہ نہ ہو، آپ کا ہدف آپ کا الہی ہو، ہدف آپ کا خدا ہو، ہدف آپ کا رسول ہو، ہدف دین الہی ہو. باقی کسی نے دے دیا تو ٹھیک ہے، جس نے نہیں دیا اس کو لکھ دیں آپ کھاتے میں. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا یہ کھاتا پورا کرتے ہیں وہ یا نہیں کرتے، پھر آپ مجھے بتائیے. درست. اگلی چیز جو ہے، جو اہم ہے، وہ یہ کہ اپنی صلاحیت دیکھیں آپ کی کس فیلڈ میں ہے، صلاحیت کے حساب سے کام کریں. کسی کا مزاج ہوتا ہے مناظرے والا، اس کو آپ فکر دے دیں تو وہ بیڑا گرک کر دے گا. کسی کا مزاج ہے فقی، اس کو آپ مناظرہ پکڑا دیں تو اس کا بیڑا گرک کر دے گا. یہ ہماری تاریخ میں یہ واقعات موجود ہیں. چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے میں امام کے کچھ صحابی تھے، امام نے اپنے کچھ شاگردوں کو تربیت کی تھی، ہر فیلڈ کا شاگرد تھا. جب مناظرے کی بات آتی تھی نا، ایک امام کا شاگرد تھا ابو خالد کابلی اور ایک شاگرد تھا مومن طاق. امام نے اس کو ابو خالد امام نے ابو خالد کو منع کہ تم مناظرہ نہ کرو، اس کو مناظرہ کرنا. اور بعد میں اس کی حکمتیں بھی بتائیں. کہا کہ یہ ہوشیار آدمی ہے، یہ پھنستا نہیں، یہ نکل جاتا ہے. تم ہوتے تو تم پھنس جاتے، تم اتنے تیز نہیں ہو. لیکن ہر شخص حاضر زبان نہیں ہوتا. ہر شخص کو خدا نے الگ الگ کوالٹیز دی ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. مطلب میں اگر حاضر دماغ نہیں تو کوئی عیب نہیں ہے میرے لیے، اس لیے کہ ممکن ہے مجھے خدا نے وہ کوالٹی نہیں دی، کوئی اور کوالٹی دی دی. تو ہر شخص کو، انسان کو اللہ نے الگ الگ کوالٹی دی. ایک شخص ہے واقعی حاضر دماغ، وہ مناظرے والا انسان ہے. ایک شخص ہے مثلاً فرض کرے اس کا مزاج جو ہے وہ تاریخی مزاج ہے، تاریخ کو بڑے اچھے طریقے سے انالائز کرتا ہے، تو تاریخ میں کام کرے. ایک کا مناظرے میں کام کرے. ایک کا اخلاقیات میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں مقدس ٹائپ کے لوگ، وہ مقدس قسم کا شخص ہے یا خاتون ہے، ہر وقت نماز شب اور دعائیں اور قرآن اور مفاتی اور یہ چیز وہ ٹھیک ہے، وہ اخلاقیات کے اوپر کام کرے. وہ اچھی مدرس اخلاق بن سکتی ہے. ممکن ہے فقہ اچھی نہ پڑھا سکے، جو فقہ اچھی پڑھا سکتے ہیں ممکن ہے وہ اچھی مدرس اخلاق نہ بن سکے. تو اپنی صلاحیت کو پہلے جج کریں اور صلاحیت کے حساب سے پھر اپنے شعبے کو اختیار کریں، اس علم کے اوپر کام کریں. معلومات کے بغیر ممبر پہ نہ جائیں. معلومات کے بغیر، امیر المومنین کا جملہ ہے دع القول فیما لا تعرف، جو نہیں جانتے نہ بولو. اچھا ہمارے بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے ہنرمند سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، آپ کوئی بھی بات شروع کر دیں وہ بیچ میں ضرور کودیں گے، چاہے ان کو پتا ہو چاہے ان کو نہ پتا ہو، لیکن بولنا ضرور ہے. قربتاً اللہ، ان کی ٹانگ ضرور آنی ہے. نہ کریں یہ کام. مولا کہہ رہے ہیں کہ جس کا نہیں پتا نہ بولو. کوئی ضروری ہے کہ دیکھیں مشکل، میں نے کہا نا عام طور پر یہ کوئی کمپلیکسز ہوتے ہیں ہمارے اندر، یہ اس کی کہانیاں ہوتی ہیں ساری. ہر چیز میں کودنا، ہر چیز میں بولنا. جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں تو بولیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے، جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے اس میں بھی بولیں. تو یہ کوشش کریں کہ جو آتا ہو اس کے حساب سے بات کریں، جو نہیں پتا نہ کہنا سیکھیں. یہ بہت اہم ہے ایک مبلغ کے لیے. آپ یہ کہہ دیں، امیر المومنین کا جملہ ہے لا ادری نصف العلم ہے. یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم یہ خود آدھا علم ہے. کم سے کم اتنا تو پتا ہے تمہیں کہ تم یہ نہیں جانتے ہو. کچھ تو میں نے کہا نا کچھ تو افلاطون ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں کودتے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے یہ نہیں معلوم. تو وہ اپنے آپ کو افلاطون زمانہ سمجھ کے ہر جگہ کان مارنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا یہ عیب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں پوچھ کر یا دیکھ کر بتاؤں گی.
یہ عیب ہے جو میں نے بھی حدیث شروع میں بالکل بیان کی رسول خدا کی کہ آپ تکا مار دیں، یہ عیب ہے. لیکن یہ قطعاً عیب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں دیکھ کر پوچھ کر معلوم کر کے اساتذہ سے پوچھ کر کتابوں کو دیکھ کر بالآخر آپ معصوم ہے مگر علم لدنی کی حامل ہے کہ آپ کہیں جی کوئی سلونی قبل ان تفدنی. یہ تو علی کہہ سکتے ہیں، یہ امام صادق کہہ سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے. لہذا اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ مجھے سب کچھ نہیں آتا، اور جو نہیں آتا اس پہ کہیں کہ یہ مجھے نہیں معلوم، میں پوچھ کے بتاؤں گی، میں دیکھ کے بتاؤں گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ کی کیا کروں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک دفعہ قم میں جب ہم وہاں پڑھتے تھے تو ہمارے کچھ دوست تھے جن کو بہت شوق ہوتا ہے کام کرنے کا، تو انہوں نے کچھ کیمپنگ کی تھی وہاں پر، اور سندھ سے کچھ افراد آئے تھے، ٹیچرز وغیرہ اور پڑھ لکھے کے سمجھے لوگ، اور انہوں نے کیمپنگ کی تھی، لیکچر رکھے تھے. اچھا مجھے پتا چلا کہ مجھ سے پہلے ایک آدھ دن پہلے ایک صاحب جو لیکچر دے کے گئے تو ان کے اسی طرح انہوں نے جو نا ان کے ہاتھ میں تھی کچھ چیزیں، تو پتا چلا کہ جو سننے والے ہیں وہ اعتراض کرتے کہ یار یہ کیسے لیکچر دینے، ہاتھ میں رکھا ہوا انہوں نے. اور ہم لوگ تو زبانی کے آدمی ہیں نا، زیادہ تر ہمارے ممبر تو زبان پہ چلتے ہیں. تو اگلے دن میں گیا، میری باری تھی، اتفاق سے وہ میں وہاں ان کو فقہ پڑھا رہا تھا، خمس کا ٹاپک تھا، 7 چیزوں پہ خمس والے میں لکھنی شروع کی، میں نے ایک بھول گیا. اب مجھے بھی موقع مل گیا، میں نے کہا اچھا ایک تو بھول گیا ہوں میں، اب یہ بتائیں یہ اچھا ہے کہ میں تکا مار کے کوئی بھی چیز ٹھوک دوں یہاں پر، یا یہ بہتر ہے کہ میں میرے پاس لکھا ہوا تو میں دیکھ کر یہاں پہ لکھ دوں، کیا بہتر ہے؟ تو دیکھ کر بیان کرنا کوئی عیب نہیں ہے. مجھے آیتیں یاد نہیں ہوتی، لکھ لوں آیتوں کو، بجائے اس کے کہ آپ غلط آیتیں پڑھیں، اعراب غلط پڑھیں، آپ دیکھ کے پڑھیں، پوائنٹس لکھ لیں اپنی آپ تقریر، کیا حرج ہے اس میں؟ بلکہ اگر آپ دنیا میں چلے جائیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بغیر تیاری کے اور پریپریشن کے اور بغیر پوائنٹس کے وہ آتے ہی نہیں ہیں لیکچرز کے لیے. یہ تو ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا، بس اب ذاکری کرنی ہے تو زبانی ہی کرنی ہے، تو اب چاہے یاد ہو چاہے یاد نہ ہو، جو چیز بھول گیا ادھر کا ٹوٹا اس کے ساتھ جوڑا، اس کی آیت کو اس کے ساتھ ٹھوکا اور ایک ملغوبہ بنا کے پیش کر دیا. اب سامنے والے تو ساری بھیڑ بکریاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے سامنے، اچھا اب سری ان کو بھی نہیں پتا کہاں آیت میں غلطی ہوئی، ان کو بھی نہیں پتا کون سی روایت غلط پڑی، ان کو بھی نہیں پتا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. وہی والی بات ہے، شیریں بیاں ہوگا شعلہ بیاں ہوگا تو واہ 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 واہ، بس کہانی ختم. 10 مجلسیں اس کو وہیں بیٹھے بیٹھے مل جائیں گی الٹی آیتوں کے اوپر ہی. یہ تو ہماری عوام ہے. تو ہم کم سے کم عوام اگر ایسی ہے تو خواص تو ایسے نہ بنے، خواص تو کم سے کم ڈھنگ کے بنے. وہ تو کم سے کم اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے صحیح آیت کو کوٹ کریں، صحیح روایت کو کوٹ کریں، اعراب میں غلطی نہ ہو، مطلب میں غلطی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ادھر کی آیت اس کے ساتھ اس کا ٹوٹا اس کے ساتھ. یہ کام تو ہم تو نہ کریں کم سے کم. لہذا اپنے علم کے مطابق گفتگو کریں. بلکہ ایک بہت پیاری حدیث تھی، اب مجھے نہیں معلوم، ہاں یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی ظاہراً امیر المومنین کی حدیث ہے میرے خیال میں. ینبغی، بہت پیاری حدیث ہے، اس پہ غور کریں آپ. بس آخری حدیث سنا دوں آپ کو. ینبغی ان یکون علم الرجل زائدا علی نطقہ واکلہ غالبا علی لسانہ. غرر الحکم کی روایت ہے. یہ مولا فرماتے ہیں کہ سزاوار ہے کہ ایک شخص کی معلومات اس کے بیان سے زیادہ ہو. یعنی جب آپ 1 گھنٹہ بول رہے ہیں تو معلومات آپ کے پاس 1 گھنٹے کی نہ ہو، 2 گھنٹے کی معلومات ہونی چاہیے تو آپ 1 گھنٹہ بولیں. ہمارے پاس تو اتنی سی معلومات ہوتی ہے ہم 1 گھنٹہ کھینچ لیتے ہیں اس کو. سزاوار ہے کہ ایک شخص کی معلومات اس کے بولنے سے زیادہ ہو اور اس کی عقل اس کی زبان پر غالب ہو، یعنی اس کو کنٹرول ہو اپنی زبان کے اوپر. تو یہ جو ابتدائی جملہ ہے یعنی اس کی معلومات وسیع ہونی چاہیے تب انسان بولنے کے مرحلے پر آئے. کچھ سیکھا نہیں، کچھ پڑھا نہیں، 2 کتابیں پڑھی اور آپ بن گئے ذاکرہ، نہ کریں یہ کام. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اجر و ثواب چاہتے ہیں. اگر آپ اجر و ثواب چاہتے ہیں آپ مرثیہ خان بن جائیں. آپ روزے جلانے کا اور ذکر امام حسین کا اجر چاہتے ہیں نا، آپ مرثیہ خان بن جائیں، آپ نوحہ خان بن جائیں، وہ بہتر ہے. کیونکہ اس میں کم سے کم البتہ اس کی کچھ دوسری خرابی ہیں اگر ان میں مبتلا نہ ہو تو، لیکن بہرحال وہ بن جانا بہتر ہے اناڑی خطیب بننے سے.
کمیٹی اگر بات کی، سارے ریلیونٹ سوالات ہیں. اس کا انشاءاللہ جب فٹ کے لیے اگر میں آیا تو اس وقت آپ کو جواب دوں گا. اپنی کردار سازی کس طرح کریں؟ کردار سازی کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، کسی نے آغا بہجت سے، مجھے کسی نے نقل کیا تھا، طلبی کے زمانے کی بات کروں، پرانی بات ہے کہ آغا بہجت سے پوچھا، ایک طالب علم تھا، آغا بہجت سے پوچھا آغا میں اپنا مثلا کیسے کردار سازی کروں؟ تو انہوں نے ایک کتاب کا نام دیا تھا معراج السعادہ. مولانا عراقی کی کتاب ہے معراج السعادہ، اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے. ان کا اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو. ایک ایک صفحہ پڑھو اور ایک ایک صفحے پر عمل کرو. عمل ضروری ہے، جو سیکھیں اس پر عمل کریں. یہ ہے کردار سازی. آپ سیکھتی ہیں جھوٹ حرام ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ کے یہ نقصانات ہے، تو چھوڑ دیں جھوٹ بولنا. آپ سیکھتی ہیں کہ بدحجابی گناہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے نقصانات، چھوڑ دیں بدحجابی. جو کچھ بھی خلاصہ آپ سیکھیں اس پر عمل کریں، آٹومیٹکلی آپ کا کردار جو ہے آپ کے عمل کے مطابق ہو جائے گا. اسی کو کہتے ہیں کردار سازی. معراج السعادہ ملا احمد نعراوی. خوب جی. اس کے علاوہ آغا دستغیب شیرازی کی اچھی کتابیں ہوتی ہیں، ساری اخلاقی کتابیں ہیں، اچھی کتابیں. گناہ کبیرہ پڑھیں اور قلب سلیم پڑھیں. مومن ایمان یا مومن کر کے ان کی کتاب ہے، توبہ ہے ایک ان کی، استعاذہ ایک ان کی کتاب ہے. یہ بڑی پیاری کتابیں ہیں. یہ سب آپ ضرور پڑھیں. اخلاقی بھی ہیں، کردار سازی کے حساب سے بھی اچھی ہیں. ذاکرین کنفرنس لے سکتے ہیں. میں نے کہا نا کہ دیکھیں آپ کسی چیز کا مطالبہ نہ کریں. آپ صحیح ہے چلیں اس حد تک آپ کر سکتے ہیں، بلاخر سامنے والوں کو بھی تو کچھ سکھانا ہے نا. آپ ان کو بولے آپ نے بولے مجھے پیسے دیں، آپ بولے میں پک اینڈ ڈراپ سے. اس کا آپ مطالبہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کہیں آپ ہمیں گھر سے لے جائیں، گھر پہ چھوڑ دیں. باقی اس کے علاوہ آپ نے کچھ اور بات ہی نہیں کرنی. جو آپ نے بات کی کہ علم دین کو دنیا کے لیے حاصل نہ کریں. دنیا تو کیا مانگے؟ پھر دنیا مانگے، لد دنیا نہیں مانگے. دو چیزیں ہیں. پھر دنیا یعنی دنیا میں خدا ہمیں خیر دے، بڑی دعا ہے. یہی تو مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. خدایا ہمیں اس دنیا میں اچھائیاں، خیر، نیکی جو بھی مانا کریں وہ عطا کر. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری نیکیاں دنیا کے لیے ہوں، یہ تھوڑی مانگ رہے ہیں ہم خدا سے. اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ ماشاءاللہ آپ تو بھی ممبر پہ بالکل مت بیٹھیے گا. رسول جی آیا، رسول خدا کی حدیث ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم پروردگار عالم کو ناراض کریں؟ ارے یہ تو فاطمہ کے ذریعے ناراضگی. اب دن رات ہم لوگ ناراض کرتے ہیں خدا کو. جھوٹ بولتے تو خدا خوش ہوتا ہے، مگر جھوٹ بولیں گے خدا خوش ہوگا؟ ناراض ہوگا. مسائل کی بہت ساری کتابیں ہیں. اپنا اس کا ترجمہ ہوا ہے مسائل آل محمد کے نام سے. اور اللہ نے آپ کو ریاضت ہے، اس کے اندر ہیں روایتیں مسائل کی. اور بھی کچھ کتابیں ہیں اس کو پڑھی لے سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.